تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دینا. اے اللہ تیرے اندر کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے، تو بے عیب. حمد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، ہر قسم کی تعریف کے لائق قرار دینا کہ میرا اللہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا. یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان تینوں کاموں کی بجاوری کے لیے وہ یہ کلمات کہتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ 3 کلمے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ عمر کے آخری حصے میں چلے گئے تو آپ کثرت سے ان کلمات کو کہا کرتے تھے. اور ہم میں سے جو حضرات 60 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے، اس کا کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کام تھا اس لیے میں تیری فرما برداری نہ کر سکا، مجھے یہ مجبوری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 60 سال کی عمر مل گئی، ہم میں سے اکثر یہ 60 سال سے متجاوز ہیں، تو 60 سال کی عمر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ تسبیح کہا کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ تو اپنی تعریف کے سمیت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. استغفر اللہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں. واتوب الیہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس اعتبار سے وہ آدمی، وہ انسان، وہ مومن، وہ مسلمان جو 60 سال سے تجاوز کر چکا ہے، اسے چاہیے کہ یہ مختصر سا کلمہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ اس کو کثرت سے پڑھتا رہے. اور قرآن مجید نے اس کا اشارہ بھی کیا ہے: فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اے نبی، آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ، تعریف کرنی ہے، وبحمدہ، واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کرنا ہے. انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان. تو یہ کلمات 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ 1 کلمہ، وبحمدہ 2 کلمے، استغفر اللہ یہ 3 کلمہ، واتوب الیہ یہ 4 کلمے کثرت سے آپ پڑھتے رہیں. بالخصوص وہ حضرات جو عمر کی 60 بہاریں دیکھ چکے ہیں اور اس کے آگے چلے گئے ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ یہ کلمات کہتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں آپ موجود ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جب تک آپ اپنی قوم میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اجتماعی قسم کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے. اب اللہ کے رسول ہم میں نہیں ہیں. اور دوسری گارنٹی، دوسرا امان وہ یہ ہے: وَمَا كَانَ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جو قوم اللہ کے حضور کثرت سے استغفار کرے گی نا، اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا. تو یہ عذاب سے ایک رکاوٹ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں شیطانی حرکات ہیں، اور گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں
یہ کالا پیلا جادو ٹونا، کچھ ایسے لوگ وہ شکایات کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ بچیوں کے بال کٹ جاتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چیزیں گم ہو جاتی ہیں، بچے نافرمان ہیں، بیوی گستاخ ہے، ناچاکی ہے، اختلاف ہے، بے برکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ایک ہی علاج، آپ اپنے گھر میں استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، اور عذاب اس شکل کا آیا کہ ان کی عورتوں نے نارینہ اولاد جنم دینا، ان کے بچے نہیں ہوتے تھے۔ ایک، بارش اللہ نے آسمان سے روک دی۔ دو، کھیتیاں اور باغات خشک ہو گئے۔ یہ تین، اور نہروں دریاؤں کا پانی بند ہو گیا۔ یہ چار قسم کا عذاب قوم نوح پر آیا۔ تو قوم نوح پر یہ جب چار قسم کے عذاب آئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا حل بتلایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم، ان چار قسم کے عذابوں کا ایک حل، تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو۔ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم سے جو مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، یہ بینک سے سود لیے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ دکان پہ بیٹھ کر جب گاہک کے ساتھ چکنی چپٹی باتیں نہ کی جائیں، جھوٹ نہ بولا جائے، خلاف واقعہ بات نہ کی جائے، گاہک سودا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور گاہک کو زبان اچھے مال کی دینی ہے اور دھوکہ کرنا ہے، دو نمبری کرنی ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تو حیران اس بات پر ہوں، کتنی جرت کے ساتھ، کتنی دلیری کے ساتھ ان کاموں کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اس کی ٹیس اور درد محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آخر ان کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ جو نحوست ہے، گھروں میں نچاکی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بچے نافرمان گستاخ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح سے کہا، اے قوم نوح استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکت اتارے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آج اللہ نے جو بارش کو روک لیا ہے، آسمان سے پانی کا قطرہ نہیں اترتا ہے، تو اللہ اس استغفار کے نتیجہ میں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار رحمت کی بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے اندر جو قحط سالی آ چکی ہے، کاروبار ٹھپ گیا ہے، بند ہو چکا ہے، اور تمہاری منڈیاں بند ہو چکی ہیں، فرمایا یُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، رزق کی فراوانی کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دو چیزیں، وَبَنِينَ، اور تمہارے گھروں میں اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے اللہ عطا فرمائے گا جو تمہارا دست و بازو بنیں گے۔ فرمایا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، اور اللہ تمہارے باغات کو، تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا۔ تمہاری کھیتیاں جو خشک ہو چکی ہیں، باغات جو سڑ چکے ہیں، پانی کے نہ ہونے کی بنا پر جو پھل نہیں لاتے ہیں، یجعل لکم جنات، اللہ ان باغات کو ہرا بھرا کر دے گا اور پھلوں سے بھرپور کر دے گا۔ فرمایا یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یہ تمہارے دریا جو خشک ہو چکے ہیں، تمہاری نہریں جو خشک ہو چکی ہیں، اللہ ان میں پانی بہا دے گا۔ یہ چار قسم کی نعمتیں اللہ ایک کام سے دے گا تمہیں،
تم استغفار کرو، آسمان سے بارش آئے گی، تمہارے گھروں میں بیٹے اللہ پیدا فرمائے گا، تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، تمہارے دریاؤں نہروں میں پانی بہا دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت آپ بزرگ آدمی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، بے برکتی ہے گھر میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا آیا اور کہنے لگا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ نرینہ اولاد دے دے، گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہیں، ہم بیٹے کو ترس گئے ہیں۔ تو یہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت کھیتی باڑی خشک ہو چکی ہے، باغات خشک ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا مانگو، ہمارے ذریعہ آمدن ہی یہ ہے، پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ ان سے بھی فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اور ایک چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ دریاؤں میں پانی نہیں ہے، نہروں میں پانی نہیں ہے، نیچے پانی زیر زمین جو ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے، کہ چلو نیچے والا پانی موجود ہے، ٹیوب ویل لگا لیا جائے، یہ پانی بالکل خشک، اس کو بھی آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ چار کام اور چاروں کے لیے آپ نے یہی نسخہ تجویز فرمایا کہ استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ایک ہی نسخہ تجویز کیا ہے اس انسان کے لیے جس کا کاروبار نہیں چلتا ہے، اس انسان کے لیے جس کے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہے، اس انسان کے لیے جو قحط سالی کا شکار ہے، اس انسان کے لیے جس کی کھیتی باڑی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں نسخہ تجویز کیا ہے، یہ اللہ کا نسخہ تجویز کیا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، یہ اللہ کا تجویز کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہی آیات پڑھ کر سنائی، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور یمددکم باموال، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہاری مارکیٹیں، تمہارے کاروبار خوب چلیں گے، وبنین، اور بیٹے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات کو، تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری ان دریاؤں میں، تمہاری نہروں میں پانی بہا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان پریشان ہے، وہ پریشانی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ کاروباری پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پریشانی گھر کے حالات کی بھی ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، بیٹوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے رشتے نہ ملنے کی بنا پر پریشانی ہو سکتی ہے۔ فرمایا پریشانی گھر میں ہو، غربت گھر میں ہو، اور غم اور فکر گھر میں ڈیرے ڈال لے، آپ نے کہا من لازم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم کر لیتا ہے، وہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ اس میں ہمارا کتنا زور لگتا ہے استغفر اللہ کہنے میں، معمولی سا کلمہ استغفر اللہ، دل کی گہرائی سے انسان استغفر اللہ کہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ جو انسان لازم کر لیتا ہے، اپنے آپ پر ضروری قرار لے دیتا ہے کہ میں نے استغفار کرنا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ومن کل غم مخرجا، ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا ہے، انجینئر بنا دیا ہے، اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، ڈپلومے سندیں ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، دفتروں کے چکر لگاتے ہیں،
رشوتیں دیتے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی جاب نہیں ملتی ہے، اور تنگ آ چکے ہیں پیسہ، گھر کے اندر یہ استغفار کثرت سے کیا جائے۔ جب آپ کی بیوی نماز پڑھے، نماز کے بعد استغفار کرے، آپ کا بیٹا نماز پڑھے استغفار کرے، آپ کی بیٹی نماز پڑھے استغفار کرے، آپ خود بھی نماز کے پابند ہوں اور استغفار کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے رات آدھی رات تک آپ جاگتے رہے، پھر مرداروں کی طرح بستر پر دھڑام سے گر پڑے، صبح کوئی پتہ نہیں ہے کب دن چڑھا ہے، اور پھر جب اٹھے ہیں 10-11 بجے اور ناشتہ کیا، کاروبار پہ چلے گئے، نہ کوئی نماز کی فکر، نہ اللہ توبہ کی فکر ہے، نہ اللہ کے حضور کوئی گڑگڑانے کی فکر۔ فرمایا کہ اس طرح اللہ کو ناراض کر کے، بائی پاس کر کے تم رزق کو تلاش کرنا چاہتے ہو؟ یہ رزق اگر مل بھی گیا اس طرح تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ تو بھائی یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، یہ ہم کہتے ہیں یہ کمزوری ہے، یہ بچہ کمزور ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے خون کی کمی ہے، اس کے جو سفید خلیے وہ خون نہیں بنا رہے، اس کا یہ خرابی کمزور ہے۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو گے نا یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ یہ جو کمزوری کا ہم رونا روتے ہیں نا، اپنی کمزوری، گھر کی کمزوری، بچوں کی کمزوری، اس کا علاج بھی قرآن نے یہی بتلایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت کو، تمہاری پاور کو زیادہ کر دے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ ان قرآنی نسخوں کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، ان پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اور جس پر یقین ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آتے ہیں۔ ہم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں اس اعلیٰ تعلیم کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں، اور ہم نے بھی دیکھ لیا ہے کوئی گارنٹی نہیں، اور جس کی گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صدق کے دل سے اللہ کے حضور استغفار کریں۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے خالی زبان سے ہم استغفر اللہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر وہ گٹ 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 استغفر اللہ پڑھتے رہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اپنے اندر گناہوں سے نفرت پیدا کریں، گناہوں کو ترک کر دیں، اور گناہوں کو ترک کر دے کرنے کے بعد نیک اعمال کا وتیرہ بنائیں، تو پھر تو ہے استغفار کا فائدہ۔ اگر گناہوں کو ترک نہیں کرنا ہے، سودی کاروبار کا جوں کا توں رکھنا ہے، محفل میں بیٹھ کر چگلی غیبت عیب جوئی کرنی ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس طرح کے دیگر مناظر گھر کے اندر لانے ہیں، پھر آپ جتنا مرضی استغفار کر لیں، دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب پرہیز کیا جائے۔ آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بہترین میڈیسن دیتا ہے آپ کو، ساتھ پرہیز بھی بتلاتا ہے، بھی دیکھنا یہ کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں، تیل میں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور اسی طرح آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی ہے، اس سے دوا اثر نہیں کرے گی۔ وہ پرہیز پہلے ہے، علاج بعد میں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتلایا ہوا علاج جو ہے یہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب ہم پرہیز کریں گے۔ جب پرہیز نہیں کرنا ہے پھر علاج بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ ہے کہ اپنے اندر استغفار کی عادت ڈالیے، اور استغفار کا مطلب یہ ہے آپ کو نیکی کے کاموں سے محبت ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور پھر آپ زبان سے استغفار کریں، دل سے عہد کریں کہ ہم آئندہ کے لیے ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے نا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ویسے ہی مٹا ڈالیں گے۔
یہ کتنی بڑی چھوٹ ہے۔ فرمایا کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو اللہ ویسے نظر انداز کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری بے چینی اور گھروں کے اندر پریشانی، ڈپریشن یہ ختم ہو جائے۔ طرح طرح کی بیماریاں جو گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بڑے مہنگے قسم کے علاج کراتے ہیں، لیکن ہمیں آرام اور چین نہیں آتا ہے۔ اس استغفار کے نتیجہ میں اللہ ان کو بھی ختم کر دے گا، پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا، ہمارے بچوں کو بھی راہ راست پر لے آئے گا۔ تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق